نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 7 سے. کتاب کے آغاز میں ہم نے پڑھا کہ نماز ایک دسترخوان کی طرح ہے اور اس میں رنگا رنگ کے کھانے بھی ہیں اور تحفے بھی ہیں اور پھر بادشاہ کی طرف سے خلعتیں بھی ہیں. تو جب انسان نماز کی طرف جاتا ہے تو اسے خوش ہو کر جانا چاہیے اور دوران نماز اسے نماز سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے اور اس کے مختلف رنگوں پر غور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اس دسترخوان سے واپس لوٹتا ہے تو پھر دوبارہ اسی چیز کا محتاج ہو جاتا ہے, یعنی پھر بھوکا پیاسا ہو جاتا ہے اور اس چیز کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف پلٹے اور یہ روحانی غذا حاصل کرے. تو تجدید الدعوہ, تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے کسی کام کے کرنے کو. دعوت دعوت کی یعنی وہ دعوت جو پہلے ہو چکی وہ آخری دعوت نہیں تھی بلکہ دوبارہ پھر انویٹیشن آ گیا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ولما كانت الجدوب متتابعة, اور چونکہ قحط پے در پے ہوتے ہیں, یعنی صرف ایک ہی دفعہ انسان کو بھوک نہیں لگتی یا ایک ہی دفعہ انسان اپنے اندر کمی محسوس نہیں کرتا روحانیت کی, بلکہ یہ کے بعد دیگرے یہ کیفیت طاری رہتی ہے انسان پر. وقحط النفوس, اور نفسوں کا قحط متوالیاً پے در پے. جدد له الدعوة الى هذه المأدبة, تو تجدید کی اس شخص کے لیے یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی اس دسترخوان کی طرف وقتاً بعد وقتاً, وقتاً فوقتاً, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا وقتاً فوقتاً, ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں, دن کے آغاز میں, پھر دن کے ڈھلنے کے وقت, پھر پچھلے پہر, پھر غروب کے بعد, پھر رات پڑنے پر, یعنی جب تک انسان دن بھر جاگتا ہے اپنے کام کاج کرتا ہے تو اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس دعوت کی طرف جاتا ہے, اس دعوت کو قبول کرتا ہے. تو یہ دعوت کیا ہے؟ دراصل رحمت منہ, اس کی طرف سے ایک رحمت ہے. یعنی بار بار نماز کا انویٹیشن ملنا اور بار بار نماز کی طرف بلایا جانا, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. فلا يزال مستسقيا من بيده غيث القلوب وسقيها, تو مسلسل انسان پانی طلب کرتا رہتا ہے اس سے جس کے ہاتھ میں دلوں کی بارش ہے. وسقيها, اور اس کا سیراب کرنا. مستمطرا سحائب رحمته, ہمیشہ اس کی رحمتوں کے بادلوں سے بارش طلب کرنے والا بنا رہتا ہے. لئلا ییبس ما انبتته له تلک الرحمت, تاکہ نہ خشک ہو جائے جو اگایا اس نے اس انسان کے لیے. تلک الرحمت, اس رحمت نے, یعنی اس رحمت نے اس کے لیے جو اگائی ہے. من کلأ الایمانی, ایمان کی گھاس, و اشبہی, اور اس کا چارہ, و ثمارہ, اور اس کے پھل. وَلِأَلَّا تَنْقَطِعَ مَادَّةُ النَّبَاتِ, اور تاکہ نباتات کا جو مادہ ہے وہ منقطع نہ ہو جائے, ان کی غذا کٹ آف نہ ہو جائے. وَالْقَلْبُ فِي اسْتِسْقَاءٍ وَاسْتِمْطَارٍ, اور دل طلب کرتا رہے پانی کو اور بارش کو. وَهَكَذَا دَائِمًا يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ جَدْبَهُ, اور اس طرح وہ فریاد کرتا رہے ہمیشہ, دائماً ہمیشہ. یشکو, شکوہ کرتا یعنی فریاد کرتا اپنے رب سے. جدبہ, اس کی خشک سالی کی. وقحتہ, اور قحط سالی کی. وضرورتہ, اور اپنی ضرورت کی. الی سقیا رحمتہ, اس کی رحمت کی بارش کی یا اس کی رحمت کی سیرابی کی. وغیث برہ،
اور اس کے احسان کی بارش کی. فہذا دأب العبد ایام حیاتہ، تو یہ بندے کی عادت ہوتی ہے یا بندے کا معمول بن جاتا ہے اس کی ساری زندگی میں. دعوت کی تجدید. جب دلوں کی یہ خشک سالی اور قحط متبادر اور بے در بے ہو گیا تو اس نے اس پر مہربانی کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس دسترخوان کی طرف دعوت کی تجدید کی. تو وہ ہمیشہ اس ذات سے پانی طلب کرتا ہے جس کے ہاتھ میں دلوں کو سیراب کرنا ہے، ہمیشہ اس کی رحمت کے بادلوں سے بارش طلب کرنے والا بنا رہتا ہے، تاکہ اس رحمت نے اس کے لیے ایمان کی گھاس اور اس کے تازہ چارے اور اس کے پھلوں میں سے جو کچھ اگایا تھا وہ خشک نہ ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ نباتات کا مادہ منقطع نہ ہو جائے اور دل پانی اور بارش طلب کرنے میں لگا رہے، اور وہ ہمیشہ اسی طرح اپنے رب سے اپنے بنجر پن، اپنی قحط سالی اور اس کی باران رحمت اور احسان کی بارش کی طرف اپنی ضرورت کی فریاد کرتا رہے. پھر اپنی زندگی کے تمام ایام میں بندے کا یہی معمول بنا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، ایک حال پہ نہیں رہتا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اندر ایمان کی حرارت جاگتی ہے، آپ کی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ جو ہی سلام پھیر کے اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں. اب غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ جو روحانی ایمانی کیفیت نماز کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ ایک غصے کی وجہ سے ایک بے چینی اور ایک اضطراب میں. پھر آگے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی اور کام خراب ہو چکا ہوتا ہے. پھر اتنی دیر میں کوئی فون کال آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی 4 باتیں سنا دیتا ہے، کوئی اور خبر کسی کے مرنے جینے کی سنا دیتا ہے، کیونکہ دونوں طرح کی خبریں اثر انداز ہوتی ہیں انسان پر. جب کسی کی تکلیف کی خبر آتی ہے تو وہ تکلیف دیتی ہے، اور بعض اوقات کسی کی خوشی کی خبر آتی ہے تو انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس تو یہ نعمت نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کی نعمت پر خوش ہو، وہ اپنی محرومی پر اداس اور پریشان ہونے لگتا ہے. اس طرح ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا سارا وقت عموماً کن باتوں میں گزرتا ہے؟ انسان کو پریشان کرنے والی. اب وہ جو پودے اگے تھے، وہ جو ایمان کی کھیتی لگی تھی اس نماز کے اندر، اس کو پانی ملنا بند ہو گیا اس سارے عرصے میں جو آپ نے بیچ کا وقفہ گزارا. آپ پھر قحط سالی کا شکار ہو گئے. اب آپ کا دل پھر کیا چاہتا ہے کہ اس کو وہی خوشی اور وہی اطمینان ملے. لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو نئے سرے سے دعوت دی جائے، تجدید دعوت ہو. پھر آپ دوبارہ نماز کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ اپنے غموں پہ روتے بھی ہیں. جو کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی ہمدرد اور مہربان کو ملتا ہے تو انسان کو رونا بھی آتا ہے، انسان کو اپنے دکھ غم بھی یاد آتے ہیں. اور آپ کے اوپر بھی یہ کیفیات آتی ہوگی کہ جب آپ نماز کی طرف لوٹتے تو نماز میں رونا آنے لگتا ہے ان باتوں پر جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، یا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے، یا آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہوتی، یا کوئی ایسی اولاد کی طرف سے نافرمانی دیکھی ہوتی ہے کہ جس پر آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کو نماز میں پھر رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح دوبارہ سے باران رحمت برستی ہے. آپ دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں وہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے دھوتے بھی ہیں اور پھر سے سیراب بھی کرتے ہیں. اور آپ کے جو ایمان کے پودے اگے تھے ان کو اگر اگلی نماز میں تھوڑی سی بارش اور مل گئی تو وہ تھوڑے سے اور گرو کر جائیں گے. ورنہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، تو پھر وہ بھی کھیتی مرجھا جائے گی، اور پھر اگر اگلی بھی نہیں پڑھی تو اور زیادہ نحوست طاری ہو جائے گی. تو اس لیے یہ تجدید دعوت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یہ دن میں کئی بار کیوں نماز پڑھیں، بار بار کیوں پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کورس میں کیوں کا جواب دے رہے ہیں. پچھلے کورس میں تھا کیسے، قیام کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، تشہد میں کیا پڑھیں. تو کیا اور کیسے تھا، لیکن یہاں ہے کہ کیوں. تو الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے بیچ کے وقفے میں ہم جن تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں
ان کا ازالہ پھر اگلی نماز میں اللہ کا ذکر کر کے، خاص طور پر وضو کر کے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹھنڈک پہنچتی، فزیکلی بھی آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ کے اوپر جو کیفیات پریشانی اور بے چینی کی گزری ہوتی ہیں وہ اچھی ہونے لگتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دن میں 5 بار اعلان کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. اور یہ کون سی آگ ہوتی؟ گناہوں کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اس درمیان کے وقفے میں پریشانیاں نہیں ہوتی، ہمارے کئی گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں. کبھی ہم جواب میں غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی ہم بھول کے کوئی غلط بیانی کر جاتے ہیں، کبھی ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا. ہم سے ایسی سی غلطیاں ہو جاتی، ہم اپنے کوئی وعدے بھول جاتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو ہر نماز کے وقت میں ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے، یعنی گناہ کر کے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی آپ کی پلیٹ پھر صاف ہو جاتی ہے، آپ کی صفائی ہو جاتی ہے. پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں. پھر جیسے ہی پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، اے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی. وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح، اور پھر 5 نمازوں میں یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک سرکل چلتا ہے پورا، یعنی نماز، بیچ میں غفلت کا وقت، پھر نماز، پھر غفلت، پھر نماز، پھر غفلت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کی اصلاح کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، تاکہ جس دن آپ اپنے رب سے ملاقات کریں تو آپ کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، آپ سکون کی موت مریں اور سکون سے اپنے قبر میں سوئیں اور سکون سے قیامت کے دن اٹھے. یہ اسی کو مل سکتا ہے جو اس دنیا میں اپنے رب کی پکار پر بار بار لوٹتا ہے اور اپنے گناہوں کی آگ کو ساتھ ساتھ بجھاتا ہے. تو یہ تجدید الدعویٰ ہے اور تجدید المغفرہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 2 نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ جی ہاں، فجر اور عصر کی نماز. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں فرشتے ہمارے اعمال لکھ کر، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم اس حال میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو نمازوں کی پھر گواہی بھی دی جاتی ہے. اور پھر اذان دینے کی جو فضیلت ہے وہ سب بھی آپ جانتے ہیں کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ چیزیں اس کے حق میں گواہ بن جاتی ہیں. خشک و تر میں سے جو بھی سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جو بھی اس اذان کو سن کر نماز پڑھنے آئیں گے ان سب کی نمازوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے بلایا الدال علی الخیر کفاعلہ. تو اس لیے ہم سب کو اپنی ان نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے تو یہ ہماری حفاظت کریں گے، اور پھر دنیا کے کام ہمیں نمازوں سے غافل نہ کریں. سورۃ النور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں. تو مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز کا دھیان رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، خواہ وہ بزنس کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی ڈیل کر رہا ہو. جو ہی نماز کا وقت آتا ہے وہ سب کام چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور پھر روزمرہ کے سارے کاموں میں، یعنی جیسے مردوں کے کاموں میں سے یا تو بزنس ہے یا پھر کوئی چرواہا ہے تو بکریاں چرا رہا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پہ تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے, مجھے سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یعنی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی نہیں بھولتا, کوئی اور اس کو یاد نہیں کراتا, اس کے اندر اس کو یاد کراتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جو ہی وقت ہو جائے تو انسان کو فکر کرنی چاہیے اور نماز کی طرف رغبت کرنا چاہیے, سب کام چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی کہ آپ اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے, جو ہی اذان ہوتی آپ کا چہرہ بدل جاتا, آپ سب چھوڑ دیتے گھر کا کام کاج اور فوراً نماز کے لیے چل پڑتے. اور پھر ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا چاہیے. یہ جو بیچ کا وقفہ ہے اس میں بھی بار بار دھیان ملاقات کی طرف جانا چاہیے کہ ملاقات کے لیے جانا ہے. اور جو شخص ایسا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو ظاہری اور باطنی طہارت نصیب ہوتی ہے. وہ نہر کی مثال جس میں دن میں 5 دفعہ کوئی نہائے وہ آپ جانتے ہی ہیں. اور پھر یہ ساری نمازیں اور جمعے سے جمعے تک یہ سب گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اور جو ان کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو ادا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور جو ان کو ہلکا کرے گا یعنی ان کی پرواہ نہیں کرے گا تو بہرحال پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بندے سے کوئی عہد نہیں, چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی, دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی. تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. تو دنیا میں انسان کے اندر جو دل کی بے چینی ہے, جو پریشانی ہے, جو گھبراہٹ ہے, اس کا علاج نماز میں ہے. یعنی یہ قحط کیا ہے, جیسے دل پیاسا ہو جاتا ہے, بنجر ہو جاتا ہے, بے حس ہونے لگتا ہے, بے چین ہوتا ہے, تو پھر انسان وضو کر کے جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو دوبارہ سے اس کی کیفیت درست ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی اسپیس اتنا تھی کہ میری اسٹڈی بڑی تھی تو شی واز نان مسلم. تو جو پریئر کا ٹائم ہوتا تو میں اس کو کہتی تھی کہ پاز کریں ٹائم ٹو گو فار پریئر. تو پھر تھوڑا جیسے اثر ہو گئی تو پھر گیا. تو دین شی واز سو amazing. She said it's so nice your religion that after every few minutes you again turn to God. You again turn to God. So it means you people don't get any tension, any anxiety because after every few minutes you are turning towards your God. I said yeah, that's the beauty of our religion. الحمدللہ. واقعی ہم تو چونکہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا تو عادی ہو گئے ہیں, اس کو اس طرح لیتے نہیں ہیں ایک امپورٹنٹ چیز کے طور پر. ورنہ آپ دیکھیے کہ کتنا امیزنگ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر کال آ جائے کہ آ جاؤ واپس. السلام علیکم. استاذہ جیسے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بالکل پانی کی کمی ہو گئی ہے انسان کو, کیونکہ وہ پانی صحیح پی نہیں رہے ہوتے یا پھر ان کا کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ بات بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ڈرین ہو جاتے ہیں, یہ ورڈ ہم بہت یوز کر رہے ہیں آج کل کہ اتنا تم نے مجھے تھکا دیا میں تو ڈرین ہو گئی ہوں. تو ڈرین بھی یہی ہے کہ پوری طریقے سے قحط سالی سوکھ جاتا ہے بندہ جب تنگ کر رہا ہوتا ہے, بچے یا شوہر یا گھر میں کوئی بھی بات, تو ہم کہتے ہیں بس ہماری باتوں نے مجھے ڈرین کر دیا. اب ہمیں پھر طاقت چاہیے ہوتی ہے, ہم پھر وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, تو یو فیل اگین ریجوونیٹڈ. الحمدللہ. جیسے میرا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے شیطان جو ہے وہ نیگیٹو وے میں اٹیک کرتا ہے نماز میں, لیکن میرا جو ایکسپیرینس اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پازیٹیو وے میں کہ آپ کو نیکی کے بھی خیال اور ایسے ایسے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ میں سلام کے بعد اپنا سر پکڑ لیتی ہوں کہ یہ کیا ہے نا, مطلب کہیں تو نیگیٹوس پہ وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور کہیں پازیٹیو وے میں بھی مطلب آپ کو ایسے مطلب آئیڈیاز آپ کو آ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ الجھے ہوئے ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں. تو مطلب اس پہ بھی مجھے رونا آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کروں نا, تو اس طرح سے بھی شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے آپ کی طرف. صحیح. Assalamu alaikum. Ustaza, my one question is relating to today's lesson and one is from yesterday. Today, because we don't have the live azan, we have alarm clocks. Is that the same? It's not the same, but something is better than nothing. Alhamdulillah. Second question was that yesterday we were studying about during sujood we can pray. And Alhamdulillah 2000 when Al-Huda came, we learned the prayers for du'as for sujood, the du'as for. Now
My question is, can we do a short dua in Urdu as well? No. Okay, Jazakallah. سادہ کل میرے لیے نماز میں جو دسترخوان کا لفظ استعمال ہوا نا، یہ میرے لیے بہت نیا تھا. اور جب گھر جا کے میں اس کو کافی دیر تک میں سوچتی کہ اس کو کیوں دسترخوان کہا گیا ہے، اور ہر نماز میں نے اس کو سوچا کہ واقعی یہ تو دسترخوان ہے، اس میں ہم جو قیام، سجود، یہ رکوع کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سارے فلیورز ہیں. اور جب ہم بہت اچھے طرح جیسے ایک اچھا کھانا کھا کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم جب ان کو اچھی طرح سے ادا کریں تو ہمیں ہدایت، بخشش اور اللہ کی کتنی ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ لفظ میرے لیے بہت ہی ایسا تھا کہ مجھے ہر نماز میں خوشی کے ساتھ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں ایک خوشی کا ایلیمنٹ شامل ہے. استاد ابھی آپ جو قحط کا وہ جو بتا رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، تو مجھے اس سے آئیڈیا ہوا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے جب بھی وحی کی بات ہوتی ہے تو بارش سے تشبیہ کیا نا، اور دلوں کا جیسے بنجر پر اور وہ سب کچھ. تو جیسے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایک اریگیشن، یعنی ایک اس میں سیرابی کسی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، اور اسی لیے آئی تھنک لائک اٹس لائک پزل کے ڈفرنٹ پیسز نہیں جیسے کمنگ ٹوگیدر. تو نماز میں بھی قیام کی اسی لیے اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قرآن سے وہ جیسے اس کی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، پھر شہادت دے رہے ہوتے ہیں. یعنی سارے اذکار کے اگر آپ غور کریں تو سارے کے سارے ڈفرینٹ وے میں آپ کو سیراب کرتے ہیں. السلام علیکم استاد، مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے جیسے نمازوں کی پابندی ان کے اوقات کے اندر جیسے کرنا چاہیے نا، اور پورا ٹائم کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کے لیے سم ٹائم انسان اسٹک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ لیکن وہ اول وقت نہیں ہوتا. تو جی نماز تو ادا ہو جاتی، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو بخشش کا وعدہ اور جو عنایت پہلی فرصت میں جواب دینے پر ہے. آپ دیکھیے جب کہیں دعوت ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ وقت پر آتے ہیں اور کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے جو پہلے وقت پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی بیزار ہوتے ہیں کہ اب ان کی وجہ سے ہمارا کھانا بھی لیٹ ہو رہا ہے. تو گھر میں بھی آپ دیکھیں، آپ بیٹھ گئے ہیں کھانے پر، آپ بچوں کو آوازیں دیے جا رہے ہیں، بھائی آ جاؤ، چھوڑ دو، آ جاؤ آ جاؤ، اچھا آتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے، آپ آدھا کھانا کھا چکتے ہیں یا بالکل اینڈ بھی ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آپ برتن اٹھانا چاہتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ جو ایک مل کے کھانے کی خوشی ہوتی یا پہلی آواز پہ سب کے جمع ہو جانے کی خوشی ہوتی ہے، وہ کیا اس طرح ہوتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور ہم پڑھے رہے اچھا. اور یہاں تو سمر کے دن اتنے لمبے، ابھی تو 2 گھنٹے اور بھی ہیں نماز میں. خیر نہیں سدا پڑھے نہیں رہتے سب نہیں، وہ مجبوری کی بات اور کر رہی، لیکن میں عمومی بات کر رہی. یہ ایک سچ ہے کہ ہم اذان ہوتے ہی نماز نہیں پڑھتے، دس از اے ٹروتھ. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. آپ نے کوئی کام ایسا ہاتھ چھیڑا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو خرابی ہوگی، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. لیکن ایک بلا وجہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ سستی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.